اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, today's lecture is on heterotrophic plants. یہ اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی کنفیوزنگ اس سینس میں ہے کہ پلانٹس کے لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ دے آر آٹوٹرافک آرگینزمس، لیکن یہاں ہیڈنگ ہے ہیٹروٹرافک پلانٹس. اب ہیٹروٹرافک تو وہ ہوتے ہیں جو دوسروں پہ ڈپینڈ کریں، تو کیا ان کے ساتھ کوئی فوٹوسنتھسس کی پرابلم ہوتی ہے، کوئی کلوروفل کی پرابلم ہوتی ہے، یہ فوٹوسنتھسس نہیں کر سکتے اور دوسروں پہ ڈپینڈ کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. ہیٹروٹرافک پلانٹس کو مزید کلاسیفائی کیا گیا ہے انٹو parasitic plants, obligatory or total parasites plants, facultative or partial parasites plants, saprophytes plants, total saprophytes, partial saprophytes. So let us now discuss what are the parasitic plants. یہ وہ پلانٹ ہوتے ہیں جو اپنے ضروریات زندگی کا جو اسٹف ہے وہ ہسٹوریا جیسی برانچز وغیرہ بنا کر لپٹا دیتے ہیں دوسرے پلانٹ کے ساتھ، اور اس دوسرے پلانٹ سے یہ اپنی غذائیت وصول کرتے ہیں. اور دوسرا جو پلانٹ ہے وہ ہوسٹ پلانٹ کہلاتا ہے، یہ پیراسائٹک پلانٹ کہلاتے ہیں، اور یہ تقریباً ہوسٹ پلانٹ کو خاصا نقصان پہنچاتے ہیں اور کبھی کبھی اس کو ختم بھی کر دیتے ہیں. So parasitic plants are those plants which are dependent upon the host plants and they suck up their nutrients with the help of branches which are called hastoria. Hastoria یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو کسکیوٹا جس کو امبر بیل کہتے ہیں یہ لپٹا ہوا ہے ٹومیٹو پلانٹ سے اور یہ اس کی ساری غذائیت وصول کرے گا. تو پیراسائٹک پلانٹس کیا ڈیولپ کرتے ہیں؟ ہسٹوریا، اور ان ہسٹوریا کو پینیٹریٹ کرتے ہیں ہوسٹ پلانٹ میں اور ایبزارب کرتے ہیں ہوسٹ پلانٹ. بعض پیراسائٹک پلانٹس پارشل اسٹیم پیراسائٹس کہلاتے ہیں. پارشل کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ضروریات زندگی کا کچھ نہ کچھ، سب کچھ نہیں، کچھ نہ کچھ دوسرے ہوسٹ پلانٹ کے اسٹیم سے وصول کرتے ہیں. پارشل مانا تھوڑا سا، اسٹیم پیراسائٹ مانا ہوسٹ پلانٹ کے اسٹیم سے یہ تھوڑی سی اپنی ضروریات زندگی کا مواد حاصل کرتے ہیں. اس میں اگزامپل ہے لورنتھس پلانٹ جو کہ ایبزارب کرتا ہے سم نیوٹرینٹس اینڈ سم واٹر فرام دا ہوسٹ پلانٹ. تو یہ اپنے ہوسٹ پلانٹ سے تھوڑا سا نیوٹرینٹ لیں گے اور تھوڑا سا پانی لیں گے. اس تھوڑے سے کی وجہ سے ان کو پارشل پیراسائٹ کہا جاتا ہے. اور یہ تھوڑا سا کہاں سے لیتے ہیں؟ اسٹیم سے لیتے ہیں. دیٹ از وائی دے آر کالڈ پارشل اسٹیم پیراسائٹ پلانٹس. دوسرے ہوتے ہیں ٹوٹل اسٹیم پیراسائٹ پلانٹ. یہ جس ہوسٹ سے بھی ضروریات اپنی لیں گے اس کے اسٹیم میں اپنے ہسٹوریا گاڑ لیتے ہیں اور اپنے ضرورت کی ساری چیزیں اپنے ہوسٹ پلانٹ سے وصول کرتے ہیں. اور اس میں اگزامپل ہے کسکیوٹا جو کہ زائلم اور فلوئم کو ہوسٹ پلانٹ کے زائلم سے اور فلوئم سے ملا دیتا ہے. زائلم سے اس لیے ملاتا ہے تاکہ ہوسٹ پلانٹ سے یہ واٹر وصول کر سکے، اور فلوئم سے اس لیے ملاتا ہے کہ یہ ہوسٹ پلانٹ سے نیوٹریشن حاصل کر سکے. اور عموماً اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہوسٹ پلانٹ بعد میں مر جاتا ہے کیونکہ اس کا سب کچھ تو پیراسائٹک پلانٹ. نو دوسری کیٹیگری ہے پارشل روٹ پیراسائٹس. یہ پلانٹ ہے، یہ اس کی روٹس ہے، اور یہ پلانٹ کے روٹ میں سے اگر کوئی
اپنی ضروریات زندگی کا تھوڑا سا مواد ایبزارب کرتا ہے تو یہ کہلائے گا پارشل روٹ پیراسائٹ. اور سندل ووڈ ٹری سک کرتا ہے نیوٹرینٹس فرام دا روٹ آف دا ہوسٹ پلانٹ. تو روٹ کی وجہ سے یہ روٹ پیراسائٹ پلانٹس کہلاتے ہیں. اور پارشل کا مطلب ہوتا ہے سم آف دا نیوٹرینٹس آر سک. پھر ہوتا ہے ٹوٹل روٹ پیراسائٹ، یعنی یہ بھی روٹ پیراسائٹ پلانٹ ہیں، اپنے ہوسٹ کے روٹ سے سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ پودے کتنے کمبخت ہیں، بڑے خوبصورت ہیں دیکھنے میں، لیکن کام دیکھیں ان کے. اورابنچی پلانٹ ہے جو کہ کمپلیٹ نیوٹرینٹ ہوسٹ پلانٹ کے یوز کر لیتا ہے، اور اس کا ہوسٹ پلانٹ عموماً شوگر کین یعنی گنے کا پودا ہوتا ہے. پھر سیپروفائٹس وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو زندہ چیزوں سے غذائیت وصول نہیں کرتے، مری ہوئی چیزوں میں جب تک غذائیت ہے تو یہ اس کو ایبزارب کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں. تو سیپروفائٹس آر ڈیپینڈنگ آن دا ڈیڈ آرگینک میٹر، اور یہ ایک طرح سے اچھے پودے ہیں کیونکہ یہ مرے ہوا کو کھاتے ہیں. اسٹوڈنٹس اب ہم پڑھتے ہیں کارنیورس پلانٹس، جس کو انسیکٹیورس پلانٹس بھی کہتے ہیں. میری ایک کی بات کو غور سے سنیں. ایک پودا ہے جس کے برابر میں کوئی دوسرا پودا ہے، تو اگر ایک پودے کی غذائیت کے مسائل ہیں تو وہ برابر والے پودے سے حاصل کر سکتا ہے، اس میں ہسٹوریا ڈال کے اس پودے سے اپنے نیوٹرینٹس اور واٹر وغیرہ لے سکتا ہے. لیکن آجو باجو میں کوئی دوسرا پلانٹ ہے ہی نہیں، تو اب جو پیراسائٹک پلانٹ ہے، جو ہیٹیروٹرافک پلانٹ ہے، اس کے برابر میں کوئی دوسرا پلانٹ ہے ہی نہیں، تو یہ کیا کرے گا؟ یا تو یہ مر جائے یا یہ ہمت کر کے انسیکٹس کو اور اینیملس کو کیپچر کر کے ان میں سے غذائیت وصول کرے. تو ایسے پودے جن کی سپورٹ کے لیے دوسرے پودے برابر میں نہیں ہوتے تو الٹیمیٹلی یہ کیا کرتے؟ کارنیورس یعنی گوشت خور بن جاتے ہیں. اور اس لیے پودے کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیف کے اسٹرکچر کو ماڈیفائی کر کے ایک خصوصی شیپ میں لے آتے ہیں تاکہ انسیکٹس کو پکڑنے کا یہ کام کر سکے. تو کارنیورس پلانٹ ایک تو اپنے لیف کو ماڈیفائی کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ آپ کو پکچر پلانٹ نظر آ رہا ہے، یہ بھی پکچر پلانٹ ہے اور یہ بھی پکچر پلانٹ ہے. اور انہوں نے یہ ماؤتھ ہے ان کا، یہ اوپر تھرماس فلاسک کی طرح ڈھکن ہوتا ہے جس کو لڈ کہتے ہیں، اور یہ اندر ان کے لیف کے بیس میں نیکٹر یعنی میٹھا سا رس ہوتا ہے. تو مکھیاں اس کے لالچ میں جیسے ہی اندر چلی جاتی ہیں تو یہ لڈ کو بند کر کے مکھیوں کو پھر دبوچ کے اور ان میں سے اپنی غذائیت وصول کرتا ہے. تو ایک تو یہ پودے نیکٹر کا سہارا لیتے ہیں جو کہ اٹریکشن ہے انسیکٹس کے لیے، اور دوسرا یہ اپنے لیف کے اسٹرکچر کو کچھ ایسے ماڈیفائی کرتے ہیں تاکہ مکھی پھنسنے کے بعد نکل نہ سکے. تو کارنیورس پلانٹس میں پکچر پلانٹ، سنڈیو، وینس فلائی، یہ تین پلانٹ ٹیریسٹریل ہیں. واٹر فلائی ٹریپ اور بلیڈر ورڈ یہ جو ہیں وہ ایکویٹک ہیں. تین اوپر والے خشکی پہ ملتے ہیں، دو نیچے والے پانی میں ملتے ہیں. Let us now discuss how the picture plant is doing the job. یہ پورا پکچر پلانٹ نہیں ہے، یہ اس کا صرف ماڈیفائڈ لیف ہے، یہ اس کی اوپننگ ہے اور یہ اس کا لڈ یعنی ڈھکن ہے. تو جیسے ہی ڈھکن کھلا ہوتا ہے تو مکھی کو اندر پڑے ہوئے یہ نیکٹر یعنی سویٹ جوس کی سمیل آ جاتی ہے، اور ڈر ڈر کے مرتی کیا نہ کرتی ہے، جیسے ہی اندر پہنچ جاتی ہے تو مکھی یہاں پہ جب پاؤں رکھے گی تو لیف کے بیس میں سینسری سیلز ہوتے ہیں اور وہ سگنلز دیتے ہیں لڈ کو، اور لڈ بند ہو جاتا ہے تو اندر مکھی دب جاتی ہے. اگر کوئی فراغ بھی ہے تو وہ دب جائے گا. تو یہ جانداروں کو یعنی یہ خود سے سائل ہیں اور موٹائل جانداروں کو پھنسا کر پھر ان کا کچومر نکال کر اپنا گزارا کر دیتے. تو یہ تھا پکچر پلانٹ.
Look at this picture plant, how beautifully the picture plant has modified the shape of the leaf. ये लीफ का लेमिना है और सिर्फ लीफ है, ये पिक्चर प्लांट होल नहीं है, और लिड इसकी खुली हुई है। तो जैसे यहाँ से सुपर्ब एकेडमी के डायरेक्टर जब अंदर जाएंगे या असेंडर एकेडमी के डायरेक्टर अंदर जाएंगे या डॉक्टर आरिजो अंदर जाएंगे तो वो फंस जाएंगे, या आप भी अंदर मजाक कर रहा हूं। तो ये जितने भी पौधे हैं ये अपने लीफ को मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद ये उसको दबाकर। दूसरा प्लांट है सन ड्यू। वो शबनम के कतरे जब घास पे पड़ते हैं तो ड्यू उसको बोलते हैं। तो ये देखें, ये पौधा सन ड्यू है और ये बिल्कुल नॉर्मल हालत में है, लेकिन अगर इसको मक्खी यहाँ बैठ जाएगी तो उसको मक्खी को लपेट के ऐसे दबोच लेगा और फिर वही कार्रवाई होगी कि इसमें से इतनी ग़िज़ा करेगा। तीसरा पौधा जो मैं डिस्कस करूंगा दैट इज वीनस फ्लाई ट्रैप। अब वीनस इटली का शहर है, मुझे वहां कुछ दिन रहने का मौका मिला है ड्यूरिंग माय पीएचडी स्टडीज। दो आई डिड माय पीएचडी फ्रॉम यूके, लेकिन कॉन्फ्रेंसेस के लिए यूरोप भर में जाते रहते थे, तो इटली में भी मैं गया था। ये पिक्चर प्लांट का मॉडिफाइड लीफ है। इसका लेमिना देखें, दो पलड़ों में बटा हुआ है जिससे बटरफ्लाई के विंग्स हों। तो चार्ल्स डार्विन ने जो फादर ऑफ एवोल्यूशन की थ्योरी है उसने दी थी, फादर ऑफ एवोल्यूशन कहलाए थे, उन्होंने इसका नाम रखा वीनस फ्लाई। हालांकि ये फ्लाई नहीं है, पर इसके पर ऐसे हिलते हैं कि दूर से बंदा धोखा खा जाएगा और उसको फ्लाई ही समझेगा। जैसे कोई मच्छर मक्खी या कोई छिपकली इसमें आएगी तो ये दोनों बंद हो जाएंगे पलड़े, और फिर वही होगा कि कचूमर निकलेगा इससे जरा कीड़े, इसका लिजर्ड हो गई, इंसेक्ट हो गया वहां। तो वीनस फ्लाई जबरदस्त किस्म का एक ऑर्गेनिज्म है, और इसके बारे में कहा था चार्ल्स डार्विन ने कि दिस इज द मोस्ट वंडरफुल प्लांट ऑफ द वर्ल्ड। यानी जैसे वंडर्स होते हैं ना दुनिया में, कुछ अजूबे हैं, तो प्लांट्स में ये वीनस फ्लाई ट्रैप एक अजूबा है। जैसे इंडिया में आगरे के अंदर ताजमहल है, वो अजूबा है, बिल्कुल वैसे प्लांट्स के अंदर वीनस फ्लाई जो है वो अजूबा। ये देखो ट्रैप की गई वीनस फ्लाई है, कितने खूबसूरत तरीके से प्लांट ने इसको ट्रैप किया हुआ है। ये आफ्टर ट्रैपिंग तस्वीर में। ब्लेडर वर्ड, ब्लेडर की शेप का लीफ ये मॉडिफाई कर लेते हैं, और यहाँ से अंदर दाखिल होने के लिए मक्खियों का रास्ता होता है। जैसे ही मक्खी अंदर जाती है तो ये दबा देता है, उसकी ग़िज़ाइयत निकाल लेता है। तो पिक्चर प्लांट हो, वीनस फ्लाई हो, ब्लेडर वर्ट हो, सनड्यू हो, कोई भी हो, ये जितने भी प्लांट्स हैं दे डू टू जॉब्स। नंबर वन, ये एक तो अपने लीफ के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं और नेक्टर की लालच देकर मक्खियों को बुलाकर उनको फंसाकर उनका कचूमर लेते हैं। अच्छा, मक्खियों से हासिल की गई जो ग़िज़ा है, इंसेक्ट से हासिल की गई जो न्यूट्रिशन है, दैट रिक्वायर्स डाइजेशन। तो जीएच घोष ने कहा था, गालिबन जीएच घोष ही थे जिसने कहा था कि इन पौधों में इंसेक्ट्स की प्रोटीन्स की डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स होती है। यानी जैसे हम इंसान प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं ना, इस तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी फंसाए हुए इंसेक्ट्स की प्रोटीन को एंजाइम्स की मदद से डाइजेस्ट करते हैं। तो पहले मैंने बताया था चैप्टर 12 की शुरुआत में कि प्लांट्स डोंट नीड डाइजेशन बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर फूड इन द ग्लूकोज फॉर्म व्हिच इज ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म। लेकिन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को प्रोटीन्स डाइजेस्ट करनी पड़ती हैं, और उसके लिए इनके पास एंजाइम्स वगैरह होती हैं।
اسٹوڈینٹس ہم اب آگے چلیں گے. ہمارا اگلا ٹاپک ہے ہیٹروٹرافک نیوٹریشن. اور ہیٹروٹرافک نیوٹریشن اینیملس میں ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے. اس کی بنیاد پہ اینیملس کی کچھ کلاسیفیکیشن ہے. آرگینزمس ڈیپینڈنگ آن ادر آرگینزمس آر کال ہیٹروٹرافک اینیملس. اور اس میں ٹائپس یہ ہیں. سیپروفائٹس یہ وہ اینیملس ہوتے ہیں جو مری ہوئی چیزوں سے غذائیت وصول کرتے ہیں. ڈیٹریٹوورس ایسے جانور ہوتے ہیں جو ایک جانور نے اگر کھا کر کچھ چھوڑ دیا ہے تو لیفٹ اوور فوڈ پہ جو گزارا کرتے ہیں وہ ڈیٹریٹوورس ہیں. پریڈیٹرس زندہ جانداروں کا شکار کر کے مار کے ان کو کھاتے ہیں. ہربیورس پلانٹ اسٹف پہ گزارا کرتے ہیں. کارنیورس گوشت پہ گزارا کرتے ہیں. اومنیورس سب کچھ کھاتے ہیں. تو آئیے ان کو مزید بڑھاتے ہیں. فلوڈ فیڈر جیسے شہد کی مکھی ہے تو پھولوں کا رس چوستی ہے تو رس فلوڈ ہے نا، یہ فلوڈ فیڈر ہوتے ہیں. اور بعض اینیملز فلٹر فیڈر ہوتے ہیں، یہ میں ابھی ایگزامپل سے آگے چل کے سمجھاتا ہوں. اپنے سے چھوٹے جاندار کو کھانے والے مائکروفیگس فیڈرز کہلاتے ہیں. اپنے سے بڑے والوں کو جو کھاتے ہیں وہ میکروفیگس فیڈر کہتے ہیں. Now here you can see that some dead material is there and two beautiful butterflies are trying to grab the nutrition from the dead stuff. So یہ saprophytic animals ہیں، یہ دونوں ڈیڈ کو کھا رہے ہیں. یہ لگڑ بگڑ ہے جس کو اسپاٹڈ ڈاگ یا ہائنا کہا جاتا ہے. یہ جنگل میں شیروں کا شکار کیا ہوا کھانا جو شیر کھا کر پیٹ بھر کے چھوڑ دیتے ہیں یہ چھین کے لے جاتے ہیں، پھر اس پہ گزارا کرتے ہیں. تو جو لیفٹ اوور فوڈ پہ گزارا کرے وہ ڈیٹریٹوورس ہیں. تو دے ایٹ لیفٹ. بہت اچھے جاندار ہے ورنہ کھانا سے میل کر دیتے. پریڈیٹرس اس کو تصویری خود ہی ایکسپلین کر رہی ہے. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین کہ یہ شیر نے اس مگرمچھ کا شکار کیا ہے پھر اس کو. ہربیورس اس کو بھی ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیز آر اینٹیلوپس. یہ بڑے مزے سے موئز ہولیو صاحب کی فارم پہ یہ گھاس چر رہی ہیں. یہ دیکھے کارنیورس، اس کو بھی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو گوشت کھاتے ہیں ان کو کہتے ہیں. کاکروچ، کوا اور ڈاکٹر آری جو ہم اومنیور سے ہمیں کچھ بھی ملے تو وہ کھا لیں گے. میں بھی سب کچھ کھا لوں گا ماں سوائے وہ چیزیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو کوا کچھ بھی کھا لیتا ہے، کاکروچ کچھ بھی کھا لیتا ہے اور انسان کچھ بھی کھا لیتا ہے. اومنیورس ہیں. سبزی ترکاری سب چلے گا، گوشت مچھلی مشروم. فلوڈ فیڈر میں آپ یہ دیکھیں یہ ہمنگ برڈ ہے اور پھولوں کا رس چوس رہی ہے. بہترین ایگزامپل ہے یہ فلوڈ فیڈرز کی. یہ مچھر جو ہے آپ اسٹوڈنٹس کا یہ رات کو خون چوس کر گزارا کرتی ہے میں نے کہا کیونکہ میل ماسکیٹو ڈزنٹ سک دا بلڈ. تو یہ بھی فلوڈ فیڈ. فلٹر فیڈرز میں فائلم پوریفیرا کے جاندار آ جاتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں اپنے پورس کی مدد سے پانی کو اندر لے جاتے ہیں اور اس پانی کے اندر ان کے چھوٹے چھوٹے کیڑے جو شکار ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. اور پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ کیڑے جب مر کے وہ باٹم میں سیٹل ہو جاتے ہیں تو یہ اپنی باڈی کو کمپریس کر کے یہاں سے باقی فالتو پانی نکال دیتے ہیں. تو یہ پانی کو فلٹر کر کے اس کے اندر سے اسٹف نکال کر اندر آتے ہیں اور یہ جو ہے پھر وہ فیڈ کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے یہ فلٹر فیڈرز فیڈ کرتے ہیں. تو دیکھیں اسٹوڈنٹس یہ جو تھی مختلف ٹائپس تھیں اینیملس کی. آج کے لیکچرز کے لیے اتنا ہی. ڈائجیشن والا پارٹ ہم کل شروع کریں گے. لیکن اس میں 2 پوائنٹس سمجھا دیتا ہوں. یہ بڑا سا جاندار ہے، اس کو چونٹیاں کھا رہی ہیں تو بڑے کو چھوٹا کھائے تو یہ مائکروفیگس ہے اور چھوٹے کو بڑا کھائے تو یہ میکروفیگس ہے. تو یہاں لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. ابھی آپ کو چھٹی دیتا ہوں، گھر جائیں اور یہ دال روٹی کھائیں، محنت کریں اور محنت میں عظمت ہے، ریوارڈ میرا رب دے. بہت بہت شکریہ آج کے لیے.